السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور الایضاح کا یہ جو درس تھا پچھلا وہ ہو چکا تھا۔ ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاجا۔ اب درس شروع ہے۔ ویصعد الرجل اصبعه الوسطى على غیرها فی ابتداء الاستنجاء ثم یصعد بنصره ولا يقتصر على اصبع واحدة والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إن كان صائما۔ تو یہاں تک ہم نے عبارت پڑھی، یہاں تک ترجمہ اور ترکیب ہوگی۔ پہلے ترکیب کریں گے، اس کے بعد پھر ترجمہ تشریح کی طرف چلیں گے۔ فرما رہے ہیں وَيُصَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْاِسْتِنْجَاءِ۔ ترکیب واو استینافیہ صعد یصعد تصعید باب تفعیل سے ہے۔ یہ یصعد فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر ہوا ضمیر نہیں بلکہ الرجل فاعل آ چکا ہے۔ الرجل اس کا فاعل ہے، اصبعہ قاعدہ ہمارا یہاں پر سماعت فرمائے، ہم نے قاعدہ بتایا تھا کہ پہلا نکرہ ہو اور اس کے بعد ضمیر آ جائے اور پھر اس کے بعد کوئی معرفہ اسم آ جائے تو اس معرفہ اسم کو ہم صفت قرار دیتے ہیں، اور جو نکرہ اسم ہے اور وہ ضمیر ہے اس کو ہم مضاف مضاف الیہ کر کے موصوف بناتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے بنایا تھا الحمدللہ علی نعمائہ الشاملہ و آلائہ الکاملہ، تو ہم نے نعمائہ الشاملہ میں نعمائہ کو موصوف بنایا تھا اور الکاملہ کو صفت بنایا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہیں، جیسے وَعَلَىٰ آلِهِ الْمُصْطَفَى مجتبہ، تو اس میں موصوف صفت آلہ بنایا تھا اور المجتبہ یہ آلہ کو مضاف الیہ کر کے موصوف اور المجتبہ کو صفت۔ تو ویسے یہاں پر بھی یہ عبارت ہے۔ تو یصعد فعل ہے، الرجل فاعل ہے، اصبع مضاف، ہو ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر موصوف، الوسطی صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بہ ہوا یصعد فعل کا، اور اصبعن جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں طرح استعمال کی جاتی ہے۔ علی حرف جار غیر مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر، اعلیٰ جار کا مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ اول ہوا یصعد فعل کا۔ فی ابتدائی الاستنجاء، فی حرف جار ابتداء مضاف، الاستنجاء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا ثانی یصعد فعل کا۔ یصعد فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے ثم یصعد بنصرہ ولا یقتصر علی اصبع واحدۃ، ثم حرف عطف، یصعد فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، بنصرہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یا تو آپ یصعد الرجل اصبعہ الوسطی کو معطوف علیہ بنائیں اور یصعد بنصرہ کو معطوف اول ولا یقتصر کو معطوف ثانی بنا لیں۔ واو کو یا تو استینافیہ قرار دیں یا دے دیں یا تو حرفیات۔ لا یقتصر فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، علی حرف جار اصبع موصوف واحدۃ صفت۔ یہاں پر کچھ نسخوں میں جو ہے اصبع واحد بھی لکھا ہوا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اصبع جو ہے مذکر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو علی حرف جار اصبع موصوف واحدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر اعلیٰ جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغ متعلق ہوا لا یقتصر فعل، لا یقتصر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ یہ بیان ہوا، فرما رہے ہیں وَيُصَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْاِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُصَعِّدُ بِنْصِرَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، اور یصعد الرجل مرد چڑھائے گا اصبعہ الوسطی اپنی درمیانی انگلی کو علی غیرہا اس کے علامہ پر، اس کے غیر پر، یعنی جو درمیانی انگلی ہے اس کو وہ اپنی
بنسر پر چڑھائے گا، جسے ہم بنسر انگلی کہتے ہیں، اس بنسر پر چڑھائے گا، یعنی انگلیوں کی جو 5 نام ہیں، خنصر، بنسر، وسطیٰ، شبابہ، ابہام، یہ جو کہلاتے ہیں، تو ان میں سے یہ بیچ والی انگلی کو اپنی بنسر پر چڑھائے گا، یعنی جو درمیانی انگلی ہے اور اس کے بعد ایک انگلی، اس کے بعد سب سے چھوٹی انگلی ہے، تو درمیانی انگلی کو اپنے بیچ والی انگلی کو، جو چھوٹی انگلی ہے اس سے پہلے والی انگلی پر چڑھائے گا، اسی کو جو ہے بنسر کہتے ہیں، تو اپنی بنسر پر چڑھائے گا، علی غیرہا، اپنے غیر پر چڑھائے گا، فی ابتداء الاستنجاء، اس غیر سے مراد وہی بنسر ہے، فی ابتداء الاستنجاء، استنجا کی شروعات میں، استنجا کے شروع میں، جب استنجا کرنا شروع کرے گا تو استنجا کے شروع ہی میں اپنی درمیانی انگلی کو اپنے غیر پر، یعنی اس کے علامہ پر، بنسر پر چڑھائے گا، ثم یصعد بنصرہ ولا یقتصر علی اصبع واحدۃ، پھر جو ہے اس کو پھر بنسر کو چڑھائے گا، پھر بنسر کو جو چھوٹی انگلی ہے اس پر چڑھائے گا، ولا یقتصر علی اصبع واحدۃ، اور ایک انگلی پر اختصار نہیں کرے گا، یعنی تینوں انگلیوں کو چڑھائے گا، اور 3 انگلی کو چڑھانے کے بعد جو ہے وہ اچھی طریقے سے استنجا کرے گا، اور ایک انگلی پر اختصار نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس سے مرض پیدا ہو سکتا ہے، اس میں داخل ہوگا اور اس کی وجہ سے مرض پیدا ہو سکتا ہے، اسی وجہ سے ایک انگلی سے منع کیا جاتا ہے کہ ولا یقتصر علی اصبع واحدۃ، کہ ایک انگلی پر اختصار نہیں کرے گا۔ یہ تو مرد کا طریقہ تھا کہ وہ پہلے جو درمیانی انگلی ہے اس کو بنسر پر چڑھائے گا، اور پھر اس کے بعد بنسر کو خنصر پر چڑھائے گا۔ اب اس کے بعد عورت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشیۃ حصول اللذۃ، واو استینافیہ، المرأة شروع میں ہے، معرب باللام ہے، مبتدا، تصعد فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہیا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ، اس کا فاعل راجع بسوء المرأة، بنصرہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ مضاف الیہ، اور یہ بھی قاعدہ کہ اسم کے ساتھ جو ضمیر آتی ہے وہ اسم مضاف بنتا ہے اور ضمیر مضاف الیہ، اور وہ مجرور متصل ہوتی ہے، لہذا بنصرہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، تصعد فعل کا، لیکن ابھی اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے بلکہ پہلے معطوف علیہ بنائیں گے۔ اس کے بعد واوسط اصابعها، واو حرف اوسط مضاف، اصابع مضاف الیہ مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، اوسط مضاف کا، اب مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر تصعدو کا مفعول بھی، لیکن ابھی بھی اس کو مفعول بھی نہیں بنائیں گے بلکہ یہ بن جائے گا ذو الحال، یعنی بنصرہ معطوف علیہ و اوسط اصابعها معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ذو الحال، کیونکہ اس کے بعد معن آ رہا ہے تو معن کو بنائیں گے حال، ذو الحال، حال سے مل کر یہ بن جائے گا تصعدو کا مفعول بھی۔ اس کے بعد یہاں پر ابتداءً ذکر ہے، ابتداءً یا تو اس کو ہم جو ہے مفعول فی بنا لیں اسی فعل کا، یا تو پھر ہم جو ہے تصعدو فعل کا مفعول فی بنا لیں، یا تو پھر ہم اسے مفعول مطلق مانیں اور ایک فعل مقدر مانیں، یہ ایک فعل یہاں پر مقدر مانیں گے اور کہیں گے تبتدئ ابتداءً، تو تبتدئ فعل ہو جائے گا، یا ضمیر فاعل ابتداءً مفعول مطلق، فعل فاعل مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے یہاں پر خشیۃ حصول اللذۃ، خشیۃ مضاف، حصول مضاف الیہ مضاف، اللذۃ مضاف الیہ، لذت مضاف الیہ، حصول مضاف الیہ مضاف اپنے لذت مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا، خشیۃ مضاف کا، خشیۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول لہ ہوا، کس کا؟ تصعد فعل کا، تصعد فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی، مفعول فیہ اور مفعول لہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، المرأۃ مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عورت کے بارے میں بتا رہے ہیں والمرأۃ تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشیۃ حصول اللذۃ، اور عورت اپنی بنصر کو، اور عورت اپنی بنصر کو اور اپنی انگلیوں کے اوسط کو، یعنی انگلیوں میں سے جو درمیانی انگلی ہے اس کو چڑھائے گی ایک ساتھ، ابتداءً شروع ہی میں، خشیۃ حصول اللذۃ،
لذت کے حصول کے خوف کی وجہ سے۔ تو یہاں لذت کے حصول کے خوف کی وجہ سے عورت جو ہے اکٹھا چڑھائے گی، مرد کو الگ الگ چڑھانا تھا، عورت اکٹھا چڑھائے گی جس طریقے سے ہم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد وَيُبَالِغُ فِي التَّنظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، واو استینافیہ ہے، یبالغ فعل مضارع معروف ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل جو ہے المستنجی کی طرف لوٹے گی، اس لیے المستنجی نیچے لکھ دیا۔ ہوا ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فعل، بالغ یبالغ، قاتل یقاتل مبالغہ باب مفاعلت سے ہے، ویبالغ اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار التنظیف مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوا یبالغ فعل کے، یہ اول ہے۔ حتی حرف جار اس کے بعد ان مقدر ہے، ان مصدریہ ناصبہ ہے، یقطع قطع یقطع باب فاتح یفتح، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، الرائحۃ موصوف، الکریہۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی ہوا یقطع فعل کا، یقطع فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر، حتی حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی متعلق ہوا یبالغ فعل کے، یبالغ فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، وفی ارخاء المقعدات ان لم یکن قائما۔ یہاں تک پہلے ہم پڑھ لیں، اس کے بعد ترکیب پڑھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر وفی ارخاء المقعدات سے پہلے ہم ایک فعل مقدر مانیں گے اور وہ فعل ہوگا یبالغ، تو یہاں پر فعل مقدر کیا ہوگا؟ وَيُبَالِغُ فِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ إِن لَّمْ يَكُنْ صَائِمًا، تو واو استینافیہ قرار دیں گے، یبالغ فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فی حرف جار ارخاء مضاف، المقعدات مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا یبالغ فعل کا، یبالغ فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، کیونکہ علم یکن صائمن ان کے بعد ایک جملہ آ رہا ہے، اس کو شرط قرار دیں گے، اور یہ جو آگے آ چکا ہے اس کو مثل جزا۔ ان حرف شرط لم یکن فعل ناقص میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا اسم صائمن منصوب ہے، اس کی خبر لم یکن فعل ناقص اپنی اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ ترجمہ وَيُبَالِغُ فِي التَّنظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، اور مبالغہ میں مستنجی استنجا کرنے والا پاکی میں مبالغہ کرے گا، اور استنجا کرنے والا یبالغ مبالغہ کرے گا، فی التنظیف پاکی حاصل کرنے میں، ای فی التطہیر پاکی حاصل کرنے میں، حتی یقطع الرائحۃ الکریہۃ یہاں تک کہ وہ ناپسندیدہ بو کو ختم کر دے، یہاں تک کہ وہ ناپسندیدہ بو کو، بدبو جو آ رہی ہے اس بدبو کو ختم کر دیں، تو یہاں تک وہ پاکی میں مبالغہ کرے گا کہ جو ناپسندیدہ بدبو ہے، مکروہ بدبو ہے، کریہ بدبو ہے، وہ ختم ہو جائے، اور مبالغہ کرے گا ہم نے فی المقدر مانا وَيُبَالِغُ فِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ، اور مبالغہ کرے گا مقعد کو ڈھیلا کرنے میں، إِن لَّمْ يَكُنْ صَائِمًا اگر وہ روزے دار نہ ہو، اگر وہ روزے دار ہو تو ایسی صورت میں وہ مقعد کو ڈھیلا کرنے میں مبالغہ نہیں کرے گا، إِن لَّمْ يَكُنْ صَائِمًا اگر وہ روزے دار نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہو مقعد کو ڈھیلا کرنے میں مبالغہ کرے گا، اور اگر روزے دار ہو تو مقعد کو ڈھیلا کرنے میں مبالغہ نہیں کرے گا۔ آگے بیان فرمانا فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ إِن كَانَ صَائِمًا۔ فَإِذَا فَرَغَ فا تفصیلیہ یہاں پر ہے، اذا ظرف زمان متضمن بمعنی شرط، مفعول فی مقدم کیونکہ اس کے بعد دو جملہ آ گیا ہے۔ فراغ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، یہ غسل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، ید مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، مگر یہاں پر ثانین بھی آ رہا، تو ثانین کو ہم صفت بنائیں گے موصوف مقدر زمانن کی، یعنی زمانن ثانین، تو زمانن موصوف ہو جائے گا، ثانین صفت۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے یہ مفعول، یہ ظرف، یہ ہو جائے گا مفعول فی، غسلہ فعل کا، غسلہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی
اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جزا شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ وناشف مقعدتہ قبل القیام ان کان قائما، واو استینافیہ ہے، ناشافہ فعل ماضی معروف ہے، صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل مقعدۃ مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جو ہے یہ مفعول بھی ہو جائے گا، قبلہ مضاف القیام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فی ہوا، ناشافہ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا ہے، ان کانا صائما یہ شرط ہے، ان حرف شرط کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے اور صائما منصوب اس کی خبر ہے، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ مبالغہ کرے گا پاکی حاصل کرنے میں، یہاں تک کہ وہ ناپسندیدہ بدبو کو ختم کر دے، وفی ارخاء المقعدات ان لم یکن صائما، اور مبالغہ کرے گا مقعد کو ڈھیلا کرنے میں اگر وہ روزے دار نہ ہو، فاذا فراغ غسل یدہ ثانیا، پہلے جب انہوں نے ڈھیلے سے پوچھا تھا تو صاف کرنے کے بعد انہوں نے پہلے ہاتھ دھلا تھا، پھر اس کے بعد پانی سے استنجا کیا تھا، مگر اب کہنے کہ جب پانی سے بھی استنجا کر لے، جب استنجا سے فارغ ہو جائے، فاذا فرغ من الاستنجاء بالماء، تو جب پانی کی استنجا سے فارغ ہو جائے، غسل یدہ ثانیا، تو اپنے ہاتھ کو دوسری مرتبہ پھر دھلے، وناشف مقعدتہ، اور اپنے مقعد کو پوچھ لے، قبل القیام کھڑے ہونے سے پہلے، اٹھنے سے پہلے، ان کان صائما اگر روزے دار ہو، اگر روزے دار نہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے وہ چاہے تو نہ بھی پوچھے، لیکن پوچھ لے گا تو یہ درست ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ وناشف مقعدتہ قبل القیام، اور اپنے مقعد کو سکھا لے، پوچھ لے، قبل القیام کھڑے ہونے سے پہلے، ان کان قائما اگر وہ روزے دار ہو۔ تو یہاں تک عبارتوں کا ترجمہ و ترکیب ہمارا مکمل ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَيُصَعِّدُ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ الْوُسْطَىٰ عَلَىٰ غَيْرِهَا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْتِنْجَاءِ ثُمَّ يُصَعِّدُ بِنْصِرَهُ وَلَا يَقْتَصِرُ عَلَىٰ إِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ، اور مرد اپنی بیچ والی انگلی کو، انگلی وسطیٰ کو، اپنی انگلی کو اب اس کے غیر پر، اس کے علاوہ پر یعنی بنصر پر چڑھائے گا استنجا کے شروع میں، پھر اپنی بنصر کو چڑھائے گا خنصر پر، ولا يقتصر على اصبع واحدة، اور ایک انگلی پر اختصار نہیں کرے گا، والمرأة تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشية تلوي حصول اللذة، اور عورت جو ہے، عورت کے لیے کہ عورت اپنی بنصر کو اور اپنی انگلیوں کے درمیان کو جو ہے وہ چڑھائے گی، اور اپنی انگلیوں کے درمیانی انگلی کو چڑھائے گی ایک ساتھ ابتدا ہی میں، لذت کے حاصل ہونے کے خوف سے، وَيُبَالِغُ فِي التَّنظِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ، اور پاکی میں خوب مبالغہ کرے مستنجی استنجا کرنے والا، یہاں تک کہ ناپسندیدہ بدبو ختم ہو جائے، وفی ارخاء المقعدۃ ان لم یکن صائما، اور مقعد کو ڈھیلا کرنے میں اگر وہ روزے دار نہ ہو، فاذا فرغ غسل یدہ ثانیا، تو جب وہ فارغ ہو جائے، غسل یدہ ثانیا، تو اپنے ہاتھ کو دوسری مرتبہ دھلے، ہم نے یہاں پر زماناً مقدر مانا تھا جو موصوف ہے، جو صفت جو موصوف ہے، ونشف مقعدتہ قبل القیام، اور اپنے مقعد کو سکھا لے، پوچھ لے، قبل القیام کھڑے ہونے سے پہلے، ان کان صائما اگر وہ روزے دار ہو۔ تو یہاں تک نور الایضاح کا درس مکمل ہو چکا ہے۔ اب آگے فصل آ رہی ہے، فصل فیما یجوز بہ الاستنجاء وما یکرہ بہ وما یکرہ فعلہ، تو یہاں تک ہو چکا ہے۔ اب اگلے درس میں انشاءاللہ الرحمن یہاں سے ترکیب شروع کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔